السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی گائیڈ آف اسلام اور میں ہوں ماہر محمد راشد۔ میں لایا ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو جس کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز، اسلامی واقعات، قرآنی واقعات، اسلامی حدیث شریف کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ مزید ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے خوب پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، روشن اس کا چہرہ جو حدیث سنے اور آگے شیئر کرے، جس کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ کا نہایت اہم ترین واقعہ ہے۔ باغور دیکھا جائے تو یہ صرف ایک سفر اور قصہ نہیں، بلکہ اپنے اندر عبرت و نصیحت کے کئی ایک پہلو رکھتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس واقعہ کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی رائے مختلف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد احرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہاں سے وہ سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں، اس لیے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا کچھ تذکرہ سورہ نجم کی ان آیات میں بھی ہے۔ ترجمہ: پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ دونوں کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمائی تھی وہ نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس کے بیر کے درخت کے پاس، جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ معراج کا یہ سفر قرآن کریم کی مذکورہ آیات کے علاوہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اور علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر اور آنکھوں دیکھا مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے تو ارادہ کرنے پر ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم ہے۔
हिकमत और ईमान से पुर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, फिर इसे ज़मज़म के पानी से धोया गया, फिर इसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया, और फिर बिजली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलने वाली एक सवारी यानी बुराक को लाया गया, जो लंबा सफ़ेद रंग का था। इसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहाँ रखता था जहाँ तक इसकी नज़र पड़ती थी। इस पर सवार करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, और वहाँ तमाम अम्बिया एकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज़ पढ़ी। फिर आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठवें आसमान पर हज़रत मूसा और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद अल बैतुल मामूर हजूर अकरम के सामने कर दिया गया, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होते हैं, जो दोबारा इसमें लौट कर नहीं आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। आपने देखा कि इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान होते हैं, और रास के फल इतने बड़े बड़े हैं जैसे मटके हों। जब सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुक्म से ढांकने वाली चीज़ों ने ढांक लिया तो इसका हाल बदल गया। अल्लाह की किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि इसके हुस्न को बयान कर सके। सिदरतुल मुंतहा की जड़ में 4 नहरें नज़र आईं, वो बातनी नहरें और 2 ज़हरी नहरें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ़त करने पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया कि बातनी 2 नहरें जन्नत की नहरें और ज़हरी 2 नहरें फ़िरात और नील हैं। फ़िरात इराक़ और नील मिस्र में है। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों की वही फरमाई जिनकी वही इस वक्त फरमानी थी, और 50 नमाज़ें फ़र्द की। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मरतबा अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर हुए और नमाज तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की। हर मरतबा 5 नमाज़ें माफ़ कर दी गईं, यहाँ तक कि सिर्फ 5 नमाज़ें रह गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर भी मज़ीद तख़फ़ीफ़ के लिए कहा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा तख़फ़ीफ़ का सवाल करने में शर्म महसूस होती है, और मैं अल्लाह के इस हुक्म को तस्लीम करता हूँ। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा दी गई कि मेरे पास बात बदली नहीं जाती है, यानी मैंने अपने फरीज़े का हुक्म बाकी रखा और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी, और मैं एक नेकी का बदला 10 बना कर देता हूँ। ग़र्ज़ के अदा करने में 5 हैं और सवाब में 50 ही का दूँगा। इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से इंसान का रिश्ता जोड़ने से अहम ज़रिया यानी नमाज की फ़र्ज़ियत का तोहफ़ा मिला। हजूर का अपनी उम्मत की फ़िक्र और अल्लाह के फ़ज़ल व करम की वजह से 5 नमाज़ों की अदायगी पर 50 नमाज़ों का सवाब दिया जाएगा। हाज़रीन, सफ़र मेराज के बाद मुशाहदात इस अहम और अज़ीम सफ़र में आपको जन्नत और दोज़ख के मुशाहदे के साथ मुख्तलिफ़ गुनाहगारों के अहवाल भी दिखाए गए, जिनमें से बाज़ गुनाहगारों के अहवाल इस जज्बे से सुनाए जा रहे हैं कि इन गुनाहों से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की तरगीब दें। कुछ लोग अपने सीनों को नाखूनों से छील रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुज़रा जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने जिस्म, चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त किया कि ये लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों को के गोश्त खाते हैं, यानी इनकी ग़ीबत करते हैं और इनकी बेआबरूई करने में पड़े हुए रहते हैं। सूदखोरों की बदहाली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद
فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے یہ کہا سود کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ نے دریافت کیا یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار ساتھ رات گزارتی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے یہ بڑے اعزاز و شرف کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اپنے قریب بلایا اور اپنا قرب عطا فرمایا، اور اپنے نبی کو اس نبی کی امت کو نماز جیسا تحفہ عنایت فرمایا جو نماز بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم اس نماز سے غافل ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہفتہ میں ایک مرتبہ صرف جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔